السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجیے ایف بی آصف یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، اور جو مخالفت کریں گے آپ کی، میں ان کی مدد نہیں۔ یہ ایک طبقہ ہے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ ایک طبقہ ہے جو اپنا راستہ لے کر ایک طرف ہونا چاہتا ہے۔ ان کا یہ راستہ چھوڑ دو، ان کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ کیوں آپ کسی کے پیچھے پڑے زبردستی کہ نہیں جی آپ ہماری بات مانیں؟ جو تمہاری بات کو قبول کرے اسے کام لو، ہماری بات کو قبول نہ کرے کوشش کرو، مجبور نہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات اس پر عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی عذر کرے اس کو عذر کو قبول کر لو۔ حضور کو اس نے صاف کہہ دیا کہ میں اسلام تو قبول کرتا نہیں، لیکن میں آپ کا پیچھا، آپ کا مقابلہ نہیں کروں گا، اور آپ کا مقابلہ کرنے والوں کی مدد بھی نہیں کروں گا۔ میں چاہوں ٹھیک ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، یہ کافروں کے لیے تھا، مسلمانوں نے اس کو اپنے لیے سمجھ لیا۔ ایک دفعہ نماز کو کہا، دوبارہ کہا، میاں بس لا اکراہ فی الدین آپ کہہ چکے نماز کے لیے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو۔ ہاں، یہ لا اکراہ فی الدین جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے دیا، کہ کافر کو اسلام پر مجبور مت کرو، کافر کو اسلام پر مجبور مت کرو، جی ہاں، لا اکراہ فی الدین۔ اور لوگوں نے کیا بنا لیا کہ میاں نماز کے لیے دفعہ کہہ دیا، بس دین میں زبردستی نہیں ہے، کہ نہیں، تم لوگوں کو فرائض پر آمادہ کرتے رہو، کرتے رہو، خوشامد کرتے رہو، خوشامد کرتے رہو۔ ایک مسلمان جو اسلام اور فرائض کا مکلف ہے، اس کو آمادہ کرنے اور کوشش کرنے کا کیا درجہ ہوگا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر کو اسلام کے لیے آمادہ کرنے پر کوشش کرتے رہے حقیقت میں ان کے احسان کو، یہاں تک کہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سوچو، جو اسلام کا فرائض کا مکلف ہے، اس کو آمادہ کرنے میں کتنی قوت اور محنت کی ضرورت ہوگی، جب وہ کافر جو اسلام کا مکلف نہیں ہے، جو فرائض کا مکلف نہیں ہے، آپ اس کو تیار کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا عذر قبول کرو، عذر قبول کرو، عذر قبول کرو۔ حضرت حاتب نے مکے والوں کو خط لکھ دیا، مکے والوں کو خط لکھ دیا کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے، تم پر حملہ ہونے والا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جیش لے کر آ رہے ہیں سیل کی طرح جو تمہیں بہا کر لے جائے گا، سیلاب کی طرح۔ یہ خط لکھ دیا مکے والوں کو۔ ادھر خط چلا مکہ مکرمہ کے لیے، ادھر وحی آ گئی آسمان سے کہ عورت خط لے کے جا رہی ہے، خط منگواؤ۔ آپ نے حضرت عثمان حضرت مقداد کو بھیجا، تیز گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤ، یہ خط لے کر آؤ۔ یہ گئے، جا کے اس سے ملاقات کی، عورت مل گئی اسی جگہ جہاں آپ نے فرمایا، روضہ خاخ پر، روضہ خاخ جگہ کا نام ہے، وہاں عورت مل گئی۔ خط نکالو، خط کیسا خط؟ میرے پاس تو خط نہیں ہے۔ کہ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اللہ کے نبی ایک بات کہیں اور وہ غلط ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ سورج کے وجود کا انکار ہو سکتا ہے اس کے ہوتے ہوئے، لیکن آپ کوئی بات فرمائیں اور وہ نہ ہو تو ہو ہی نہیں سکتا۔ قیامت تک کے لیے فیصلہ ہے، آپ کا ہر قول وحی ہے۔ چنانچہ عورت سے کہا نکال دو پرچہ، ورنہ تمہیں ننگا کر کے تلاش کریں گے۔ اس نے فوراً پرچہ نکال کے دیا، یہ لے کر آئے، کھلا، حضرت حاتب کی طرف سے مکے والوں کے نام۔ حضرت نے فرمایا یہ منافق ہے، منافق، اجازت دیجیے میں اسے قتل کر، خیانت کرو، آپ کے ساتھ مشرکین کے ساتھ ملا ہوا ہے اندر اندر، دیکھو تو صحیح
آخر اتنا بڑا ثبوت مل گیا اور کیا چاہیے کہ نہیں، یہ معلوم کرو کہ ایک مومن سے یہ غلطی کیوں ہوئی، ایک مومن سے یہ خطا کیوں ہوئی، یہ معلوم کرو۔ حاتم آؤ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا، حاتم بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا۔ عرض کیا گیا رسول اللہ دیکھیے اللہ کی مدد تو آپ کے ساتھ حق ہے اور سارے کافر باطل پر ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ کیا وہ تو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کیا، بچوں کی حفاظت، وہاں میرے بچے ہیں، ان کی کوئی رشتہ دار کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، مجھے اسلام یہاں لے آیا، میرے بچے وہاں ہیں، میں نے بچوں کی حفاظت کے لیے وہاں کے مشرکین پر احسان کیا، وہ میرے بچوں کی حفاظت کر لیں گے، اس لیے میں نے ان کو خبر کی ہے کہ دیکھو میں تمہیں ایک راز کی بات بتا رہا ہوں، اس شرط پر کہ تم میرے بچوں کی حفاظت کرو گے۔ میں نے دیکھو عمر دیکھو حاتم جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، عمر حاتم جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے کفار پر احسان کیا ہے، اس لیے حاتم کا یہ عذر قبول کیا جائے۔ کتنی عجیب بات، کتنی بڑی بات ہو گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم کے اس عذر کو قبول کر لیا۔ یہ نہیں کہ ہمیں اطمینان نہیں آپ کے جواب سے، نہیں کہہ رہے کہ جی بات یہ ہے۔ اکبر نے کہا نہیں جی اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ فرمایا عمر تم اسے قتل کیسے کر سکتے ہو، یہ تو بدری صحابی ہیں۔ کون ہے؟ بدری صحابی، جی ہاں، غلطی کرنے والے سے ہوگی، غلطی ہوئی ہے، لیکن چاہیے سب کو چاہیے کہ مستقل ان غلطی کرنے والوں کی قربانیوں پر نظر رکھیں، غلط کرنے والوں کی قربانیوں پر نظر رکھیں، کوتاہیوں پر نہیں۔ کوتاہیوں پر نظر رکھنا عملے کو ضائع کر دے گا، قربانیوں پر نظر رکھنا انہیں کام ملے، انہیں ان سے اللہ کام لے لیں گے۔ اس لیے فرمایا ساتھیوں کے محاسن بیان کیا کرو، ساتھیوں کے محاسن اچھی باتیں، جی ہاں ساتھیوں کے محاسن بیان کرو، عیوب نہیں۔ میں لیا فرماتے ہمارا کام یہ ہے ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرو، ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرو، خرابیاں نہیں، ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرو، خرابیاں نہیں، کیونکہ خوبیوں کا لین دین ہے، خوبیوں کا لین دین ہے۔ تو جب خرابیاں بیان کی جاتی ہیں تو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ خرابی بیان ہو جائے تو نفرت ہو جاتی ہے، اور کسی کی خوبی بیان کر دو تو حسد ہو جاتا ہے۔ کیا خوبی بیان کرو کسی کی تو حسد ہو جاتا ہے، کیوں جی آپ نے خوبی کی بیان کی ان کی؟ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے صحابہ کے فضائل بیان کرتے تھے، تو وہ فضائل سن کر ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے کہ بھئی اس کا یہ درجہ ہے چلو اس کے ساتھ رہو، اس کو یہ موقع ملا ہے چلو اس کے ساتھ چلو۔ عجیب بات یہ ہے کہ جس کو بھی آگے بڑھتا دیکھتے تھے دعوت میں یا عبادت میں، دو چیزیں، دعوت میں یا عبادت میں، جسے آگے بڑھتا ہوا دیکھتے تھے اس کے ساتھ ملیا کرتے تھے۔ کیونکہ میرے دوستو عزیزو، کام لینا صرف اللہ کا کام ہے۔ جس طرح ایک کمپنی کا مالک اپنے ملازمین سے اپنی چاہت کے مطابق کام لیتا ہے، کوئی ملازم ہی نہیں کہہ سکتا فلاں سے یہ کام کیوں لیا مالک نے، کیوں بھائی ہے گنجائش۔ ایک آدمی کے 4 نوکر ہیں، اور سنو تو صحیح، ایک آدمی کے 4 نوکر ہیں گھر پہ، تو وہی تو جانتا ہے نا مالک کس سے کیا کام لینا ہے، کیوں بھائی؟ سب کیا ہیں؟ 4 غلام ہیں، 4 ملازم ہیں، مالک جانتا ہے کس سے کیا کام لینا ہے۔
المولا یستقیم العبید حیثما یشاء، جس طرح چاہے گا اپنے غلاموں سے کام لے گا. وہ جانتا ہے کہ میرے ذہن میں جو کام آ رہا ہے اس کو ان میں سے کون سا کر سکتا ہے، اس کو ان میں سے کون سا کر سکتا ہے. تو کیا کہیں گنجائش ہے اس کی کہ ایک غلام دوسرے غلام سے لڑے کہ بھئی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی مجھے میرے مالک نے اس کے کرنے کا حکم دیا اس لیے کر رہا. جس طرح ایک مالک اپنے غلاموں میں سے اپنی چاہت کے مطابق کام لینے کے لیے اپنے غلاموں میں سے منتخب کرتا ہے، اس طرح اللہ رب العزت بھی فرشتوں میں سے انسانوں میں سے اپنے کام کے لیے خود منتخب کرتے ہیں. تو ضرورت ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں اس کی کہ آدمی اس بات پر لڑے جھگڑے یا حسد کرے. اللہ کی تقسیم ہے. کیا آپ کسی جگہ لڑ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا مال کیوں ہے؟ مجھے اللہ نے دیا. جھگڑنا ہے تو کسی جگہ جھگڑو دینے والے سے. اور بات یہی ہے کہ حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے. حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے کیسی آسان بات ہے. حسد کرنا اللہ تعالی کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے. تو نے اسے چیز کیوں دی ہے؟ تو پھر اللہ تعالی حسد کرنے والے کو تو محروم کر دیتے ہیں اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کو اور دے دیتے ہیں. ہاں اس کو اور دے دیتے ہیں. عجیب بات ہے. حسد کرنے والا تو محروم ہو جاتا ہے اور محسود کو اور نواز دیتے ہیں. حاسد کو محروم کر دیتے ہیں. حاسد یحرم والمحسود یترقى. محسود یترقى والحاسد یحرم. کیونکہ حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے. اسے فرمایا لا تحاسدوا، ایک دوسرے کی خوبی پر حسد مت کرو. حسد کرو گے تو بغض کرو گے، بغض کرو گے تو تمہارے ایک دوسرے سے چہرے پھر جائیں گے. حدیث میں عجیب یہ ترتیب ہے، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. ہاں پہلے تحاسد پھر تباغض پھر تدابر. پہلے حسد ہوگا پھر نفرت ہوگی پھر تمہارے ایک دوسرے سے رخ پھر جائیں گے. اللہ کس عجیب بات. اس لیے صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جس کو جو چیز مل گئی وہ اس کو حق، اس کام کو حق ادا کیا کرتا تھا، اور جن کو وہ کام نہیں ملا وہ ان کا تعاون کرتے تھے کہ چلو بھائی ان کی مدد کرو، میں ان سے کام لے رہا. آپ نے جب فرمایا یمین تلوار کون لے گا، حضرت عمر کھڑے ہوئے. فرمایا یمین تلوار کون لے گا، حضرت زبیر کھڑے ہوئے. دونوں کو انکار کر دیا. میں کون لے گا اس کا حق ادا کرے. حق ادا کرنے کے نام سے ڈر گئے دونوں. جی ہاں تیسرے سوال پر آیا یہ. پہلے کے دو سوال میں حق کا ذکر نہیں ہے، تیسرے سوال میں حق کا ذکر ہے کہ اس تلوار کا حق ادا کون کرے گا. جو حق ادا کرنے والی بات آئی، ہمیشہ یاد رکھنا کہ پرانے وہ ہوں گے جو حق ادا کرنے سے ڈریں گے. ارے سن رہے سو رہے. پرانے کون ہوں گے؟ حق ادا کرنے سے ڈریں گے. پرانے وہ ہوں گے جو حق ادا کرنے سے ڈریں گے، اور نئے وہ ہوں گے جو مطالبہ کریں گے کہ لاؤ جی ہمیں دو ہم کریں گے. ہاں پرانے حق ادا کرنے سے ڈریں گے. جی ہاں مخلص ہے نا، مخلصین ڈرتے ہیں کہ بھائی ہمارے بس کی بات نہیں حق ادا کرنا. تو یہ دونوں پیچھے ہٹ گئے ڈر کر، حضرت عمر اور حضرت زبیر. جب فرمایا تیسری مرتبہ اس تلوار کو کون لگا جو اس کا حق ادا کرے، تو ابو ذیاء نے کہا کہ فرمائیے اس کا کیا حق ہے، اس کا حق تو بتائیے کیا ہے، اس کا حق فرمائیے کیا ہے. ابو ذیاء کھڑے ہوئے، آپ نے تلوار ان کو دے دی. یہ لے کر چلے میدان کی طرف. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حالانکہ پہلے کھڑے ہوئے تھے
مگر اس بات پر ناراض نہیں ہو گئے کہ بھئی جب آپ ان سے کام لے رہے ہیں اور ہمیں نہیں دے رہے ہیں تو پھر ہم نہیں کرتے کام. نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ روایت میں ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دجانہ کے ساتھ ساتھ میدان میں نکل گئے. چلو دیکھو اس کے کام کو، چلو اس کے کام کو دیکھو. اور دیکھ کر کہنے لگے بھئی اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، کس سے کیا کام لینا ہے. تو بات اصل یہ ہے کہ کام کی تقسیم تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. کام کی تقسیم اللہ کی طرف سے، مال کی تقسیم اللہ کی طرف سے، علم کی تقسیم اللہ کی طرف سے. اس طرح کام کی تقسیم آسان بات. ایک دوسرے کی کام میں تعاون کرو. اس تعاون میں حسد رکاوٹ بنتا ہے. اس تعاون میں حسد. میں نے تو ساری بات آج مجھے صرف یہ سمجھانی تھی کہ بھئی دیکھو، امر معروف اور نہی منکر، اس کے فریضے کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے وہ تبلیغ کا اصل کام ہے. کتابیں لکھ لینا، کاپیاں بھر لینا، اس سے کوئی فائدہ نہیں. وہ تو کچھ بات اس لیے کہی جاتی ہے تاکہ اس کے مطابق کام ہو. نقل حرکت کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے کر منکر کے ماحول سے نکالنا، معروفات کے ماحول میں لانا، یہی میں کیا بتاؤں آپ کو، حقیقت جہاد ہی یہی ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ قتال ہی جہاد ہے، انہیں جاننا چاہیے کہ جہاد ہی یہی ہے. جہاد ہی یہی ہے کہ تم منکر کے ماحول سے، شرک اور کفر کے ماحول سے لوگوں کو نکال لاؤ. جہاد ہی یہی ہے. جہاد ہی